السلام علیکم، دس از عبدالرحمن، ویلکم بیک۔ آج کی مارکیٹ دیکھتے ہیں، آگے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ اینڈ ہمارا جو ایڈوانس ٹیکنیکل کورس چل رہا ہے انشاءاللہ اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے اسی سیٹرڈے سنڈے کو اسٹارٹ کر لیا جائے گا۔ جو بھی انٹرسٹڈ ہیں میرے اس واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اینڈ نیکسٹ اب ہم مارکیٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ہماری جو اس وقت مارکیٹ کی پوزیشن ہے، جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم اسے جس جگہ پینڈنگ میں چھوڑا تھا اس کو آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری مارکیٹ اس وقت جو کہ ایلیٹ ویو تھیوری کے اکارڈنگ اپنی امپلسو ویو 5 کو کمپلیٹ کرنے کے بعد کریکٹیو ویو سی کے اندر کنٹینیو ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم نے 2-3 طریقوں کے ساتھ مارکیٹ کو واچ کرنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی۔ اس میں 90% جو مارکیٹ اس وقت ٹریڈ کر رہی ہے، 90% جو زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ مارکیٹ جب کریکشن لیتی ہے تو ویو اے بی سی کے ساتھ کنٹینیو کرتی ہے، جسے ہم نے فرسٹ ٹائم چوز کیا کہ ہم 90% جو ایکوریسی زیادہ دیتی ہے ہم اس کی طرف جائیں گے۔ اے بی سی کو ہم فی الحال اسی کو واچ کریں گے، اس کے اوپر ہی اپنے آگے کی جو اسیسمنٹ کریں گے۔ تو ابھی تک بہرحال مارکیٹ کریکٹیو ویو اے بی سی کے ساتھ ہی پرفارم کر رہی ہے۔ مارکیٹ نے دوسرا اپنا رخ جو ہے ابھی تک اختیار نہیں کیا، جس میں مارکیٹ مختلف قسم کے پیٹرنز میں کنورٹ ہوتی ہے، زگ زیگ میں کنورٹ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ڈبلیو ایم پیٹرنز چھوٹے موٹے اسی طرح بنا رہی ہوتی ہے، اور سائیڈ ویز چینل بنا رہی ہوتی ہے۔ بہت سارے اس کے اپنے طریقہ کار ہیں، لیکن وہ 10% میں کاؤنٹ ہوتے ہیں کہ 10% چانس ہیں کہ مارکیٹ اس طرح بھی پرفارم کر سکتی ہے۔ بٹ جو 90% اٹ مینس کہ بہت بڑی ایکوریسی ہے 90% کہ اے بی سی میں مارکیٹ کنٹینیو کرے، تو جس کو مارکیٹ کنٹینیو کر رہی ہے۔ اب جس طرح سے مارکیٹ نے اوپر 5 ویوز کمپلیٹ کی، اے کا جو مارکیٹ نے لو دیا ہے وہ 42,787 کا دیا ہے، جو کہ 23.6% بنتی ہے ویو اے، جس کا لو بنتا ہے 42,861۔ اس نے مزید 100 پوائنٹ اس نے مزید نکالیں، ٹھیک ہے، 100 پوائنٹ نیچے گئی، اور اس کے بعد اس نے ایک اپورڈ کریکشن لی جو ویو بی کی صورت میں بنی، اور اس کے بعد اگین اس نے ویو سی کے ساتھ اس نے کنٹینیو کیا، جو کہ 38.2% کی طرف مارکیٹ بڑھ رہی ہے۔ 23.6% ویو اے نے لگایا اپورڈ کریکشن۔ اب 23.6 کے بعد سیکنڈ اسٹیپ آ جاتا ہے 38.2%، جو کہ ویو سی لگانے جا رہی ہے، جس کے پوائنٹ بنتے ہیں 42,227 کے اراؤنڈ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے 100 پوائنٹ اپ ڈاؤن یہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ ویو اے نے 100 پوائنٹ مزید جو کہ اس نے ڈسکاؤنٹ کر دیے، اسی طرح سے ویو سی جو ہے 100-200 پوائنٹ اپ ڈاؤن رہ سکتی ہے، جس کا 38.2% بنتا ہے 42,227۔ اسی کے اراؤنڈ کہیں مارکیٹ لگاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اینڈ یہاں پر مارکیٹ اب دیکھیں، جو ویو سی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی جو ہے خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کریکشن جو ہوتی ہے اس میں اسکرپٹ جو ہیں وہ زیادہ ڈسکاؤنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویو سی میں ہمیشہ اسکرپٹ زیادہ ڈسکاؤنٹ ہوتے ہیں، چونکہ ابھی مارکیٹ ایک بلش سینٹیمنٹ کے اندر کھڑی ہوئی ہے، تو اس میں بہت سارے اسکرپٹ ہیں ایسے ہیں جو کہ آج بھی ہم نے دیکھا کچھ اسکرپٹ نے اپر لاکس لگائے، ٹھیک ہے، اور اس میں آج ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسے اسکرپٹ ہیں جنہوں نے بہت اچھے پیسے ایڈ کیے اور لاسٹ میں آ کر ان میں کریکشن آئی مارکیٹ میں پریشر ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں کاؤنٹ کی جاتی ہیں کہ مارکیٹ ابھی بھی اپنے اچھے سینٹیمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایسے بہت سارے اسکرپٹ جن میں اوپر کی گنجائش ایک گیپ موجود ہے، وہ اسے فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سارے اسکرپٹ ابھی بھی اپنی اوپر کی گنجائش رکھتے ہیں، وہ مزید پیسے ایڈ کریں گے اور اسی طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ ایڈ کرتے جائیں گے۔ تو یہاں پر ہم اسے کنٹینیو کرتے ہیں، ویو سی جو کہ 38.2%، 42,227 کا لو اس کا بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم مینشن کریں گے۔ اب یہاں پر سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کی اگر بات کی جائے، ٹھیک ہے، اب نیکسٹ آگے جو ریزسٹنس اس کا جو اب ہمیں ملے گا، یہاں پر لو جو لگتا ہے، اگر تو مارکیٹ یہ لو لگا دیتی ہے 42,227، اس کے بعد بائی بیک مارکیٹ میں نظر آتا ہے، تو ایٹ لیسٹ مارکیٹ کے اندر اس پوائنٹ سے اوپر کلوزنگ آنا مسٹ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اس کا بنتا ہے ویو اے کا لو۔ میں یہاں پر اگر بات کروں 42,800 کی، تو 42,800 پر آ کر مارکیٹ کی کلوزنگ آتی ہے، یا اس سے اوپر آ کر مارکیٹ کلوزنگ دیتی ہے یا ٹریڈ کرنا اسٹارٹ کرتی ہے، اٹ مینس کہ آگے مارکیٹ پرفارم کرنے کی کوشش کرے گی، اور بائی اپرچونٹی یہاں پر آپ کو بہت ساری مل جائیں گی۔ ایسے بہت سارے اسکرپٹ ہیں جو کہ
जिस तरह से उनमें जो कि डिस्काउंट हुए हैं 50%, 61.8%, इतने स्क्रिप्ट्स डिस्काउंट हो चुके हैं। ऐसे स्क्रिप्ट्स में अपॉर्चुनिटी फाइंड करें जो अपने हाइज लगाकर करेक्शन पूरी कर चुके हैं, ठीक है, ना कि ऐसे स्क्रिप्ट्स में जाएं जो कि अपने हाइज पर ट्रेड कर रहे हैं। वो लॉस दे सकते हैं, नुकसान दे सकते हैं, स्टक कर सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट कर सकते हैं, आपको वक्ती तौर पर बैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप एटलीस्ट ऐसे स्क्रिप्ट में जाएं जो कि अपनी करेक्शन ले चुके हैं, और करेक्शन लेने के बाद अपनी उस नीचे लो पर अक्यूमुलेशन, छोटा सा कंसोलिडेशन अक्यूमुलेशन फेज बना रहे हैं, जिसमें 2 से 1, 2, 3, 4, 5, 7 दिन उन्होंने स्पेंड किया हो, ठीक है। इतने दिन ना भी किया हो तो चलें, उन्होंने इतना स्टे किया हो कि आपको स्क्रिप्ट की पोजीशन बता रही हो कि हाँ यहाँ पर स्क्रिप्ट जो है कोई ना कोई बेस बना रहा है और आगे परफॉर्म करने की कोशिश करने में है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ इंडिकेट करता हूँ कि एक ऐसा सेक्टर है मार्केट में अभी जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है, ठीक है। और उसमें बहुत अच्छी बात यह है कि वो सेक्टर उसने अभी तक अपनी 5 वेव्स कंप्लीट नहीं किए हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आप देख रहे हैं 1, ये इम्पल्सिव वेव की बात हो रही है, लो टू हाई की तरफ जाएंगे, ठीक है। 1 और 2 नीचे करेक्शन ली, 3rd ऊपर, फिर रनिंग करेक्शन में नीचे 4 बनाया, 5th इसने ऊपर टॉप लगाया, ठीक है। ये दो इंडेक्स ने इस तरह 5 वेव्स बना दिए हैं। लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जिसने अभी तक अपनी 1 वेव बनाई है, उसके बाद इसने करेक्शन ली है 2 वेव के अंदर, उसने अभी तक 3rd वेव बनाई नहीं है, ठीक है। तो जब वो 3rd वेव बनाएगा तो वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा, बहुत ही आला परफॉर्मेंस देगा। हमेशा 3rd वेव के अंदर स्क्रिप्ट जो हैं बहुत ही आला परफॉर्मेंस दे जाते हैं, और एक सेक्टर ऐसा है जिसने अभी अपनी 3rd वेव स्टार्ट करनी है। तो वो मैं आपको इंडिकेट कर दिया है। एलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग आप अपनी असेसमेंट या अपना आप थोड़ी सी मेहनत खुद करके आप उसको वॉच करें, देखें, समझें कि ऐसी कौन से स्क्रिप्ट हैं, कौन सा सेक्टर है जिसमें अब जाना चाहिए, तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। और हिंट मैंने आपको दे दिया है, बाकी आगे आपकी अपनी वर्किंग होनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इम्पल्सिव वेव के बाद करेक्टिव वेव ए बी सी में मार्केट ट्रेड कर रही है, और उसका लो जो है 38.2% ये बनता है 42,227, और ये लो बनने के बाद अब यहाँ पर नीचे देखें ऐड किया हुआ है मे बी 50%। अगर तो मार्केट इस जगह सस्टेन कर जाती है, देखें ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी मार्केट जो है वो इन लेवल्स को अचीव करने के बाद उन्हें 100% उन पर रिएक्ट करे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मार्केट है या ये स्क्रिप्ट है, आप ऐसा समझें जो मार्केट 23.6 पर सस्टेन नहीं कर सकी, 38.2 की तरफ जा रही है, तो ऐसा भी हो सकता है वो 38.2 पर सस्टेन ना करे। वेव सी है, थोड़ी सी पावरफुल होती है, इसमें स्क्रिप्ट डिस्काउंट ज़्यादा होते हैं, तो इस प्रेशर के अंदर वो 50% की तरफ भी जा सकती है। तो अगर ये 50% की तरफ बढ़ती है तो इट मीन्स कि आपके बहुत सारे स्क्रिप्ट जो कि अपने हाइज को टेस्ट कर रहे हैं अभी भी, आज के वक्त में भी। अब एक एग्जांपल देता हूँ, कल भी मैंने लकी की एग्जांपल दी थी, तो लकी मेरा ख्याल में 519 पर क्लोजिंग थी उसकी, आज उसने ओपन ही 540 पर हुआ है। इट मीन्स कि ओपन प्राइस उसका 20-21 रुपये उसने ऐड किए ओपन प्राइस पर ही, ठीक है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि कितने ऐसे स्क्रिप्ट हैं जो अभी भी ऊपर की उड़ान भरे हुए हैं और अपने ऊपर के गैप्स बनाते जा रहे हैं, फिल करते जा रहे हैं, और उसने अब आकर फिर नेगेटिव में आकर क्लोजिंग भी दी है। तो ये चीज़ें, इसी तरह से आपको और भी काफ़ी स्क्रिप्ट मिलेंगे जो कि अभी भी पोटेंशियल उनमें बहुत ज़्यादा है, सेंटीमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो जब ऊपर के लेवल के स्क्रिप्ट्स जो अपने हाइज पर ट्रेड कर रहे हैं वो वेव सी के अंदर डिस्काउंट हो सकते हैं, फिर वो 50% की तरफ अगर मार्केट बढ़ती है तो उसमें वो करेक्शन में कंप्लीट कर लेंगे। जो नीचे जो करेक्शन है अपनी कंप्लीट कर चुके हैं वो ऊपर की तरफ परफॉर्म करना स्टार्ट कर लेंगे। स्लोली एंड ग्रेजुअली ये सारा सिस्टम चलता रहेगा। तो 38.2% को हमने फोकस करना है, इसके ऊपर आकर वर्किंग करनी है। अब हम डेली बेस पर तो एक साथ हैं, ठीक है, हम एनालिसिस भी कर रहे हैं, असेसमेंट भी कर रहे हैं, तो इसको साथ साथ आगे भी इसी तरह से वॉच करते जाएंगे, जज करते जाएंगे। लेकिन इन जगहों पर आकर आपने थोड़ा सा जो है अपना ध्यान मार्केट पर देना है और चीज़ों को असेस करने की, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करनी है और अपनी बेस्ट जो कि स्ट्रेटजीज बनानी है ताकि आपको कोई ना कोई फ़ायदा मिले।
کوشش ہونی چاہیے آپ کی جو ہے ڈپ پر بیس پر کریکشن کمپلیشن کے مراحل میں ہی آپ کی بائنگ ہونی چاہیے فریش. تو اوائڈ کریں اوپر کے لیول پر ہائیز پر بائی کرنے سے. ٹھیک ہے. تو والیوم کی بات کریں تو آج کا والیوم انکریز ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویو اے کا جو لو ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو اوپر مارکیٹ گئی ویو اے کے لو کو توڑنے کے لیے تو مارکیٹ میں پریشر کریٹ ہوا اور مارکیٹ میں والیوم کے ساتھ مارکیٹ نیچے اس لیول کو بریک کر کے آئی ہے. تو اس وجہ سے والیوم انکریز ہوا ہے آج. اینڈ منڈے کا دن جو ہوگا اس میں مارکیٹ تھوڑا سا نیچے آنے کے بعد پاسبلٹیز ہیں کہ مارکیٹ بائی بیک دے جائے, بٹ 38.2 کو آپ نے فوکس کرنا ہے اور اسی کے اکارڈنگ آگے جو ہے چیزوں کو آپ نے مینٹین کرنا ہے, مینیج کرنا ہے. آر ایس آئی دیکھیں, وہی سیم بات کہ آر ایس آئی اپنی ڈاؤن سائڈ کریکشن کو کنٹینیو کر رہا ہے اور نیچے کی طرف پرفارمنس اپنی بھرپور دے رہا ہے. جب تک یہ پرائز ایکشن ہمیں نظر نہیں آتا تو آر ایس آئی بھی پرائز ایکشن کے ساتھ موو کرے گا. پرائز ایکشن ہمیں اوپر کا ملے گا تو آر ایس آئی بھی موومنٹ چینج کرے گا. اینڈ اگر ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ کو دیکھتے ہیں تو آج جس طرح سے اب دیکھیں لکی سیمنٹ کی کلوزنگ نیگیٹو آئی ہے, تو آئی تھنک ایک روپیہ کوئی 1.5 روپیہ مائنس کلوز ہوا ہے, لیکن اس کی آج کی پرفارمنس بھی بہترین رہی ہے اور سیمنٹ سیکٹر پورا آج نیگیٹو کلوز ہوا ہے. آگے دیکھتے ہیں تو انجینئرنگ سیکٹر بھی نیگیٹو کلوز ہوا ہے, ایک اسکرپٹ پازیٹیو. باقی آٹو سیکٹر آج جو ہے 2 اسکرپٹ پازیٹیو ہیں, باقی نیگیٹو رہے ہیں, لیکن اس کو آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیے گا. فوڈ سیکٹر ہے اس میں 2 اسکرپٹ نیگیٹو 2 پازیٹیو. اس میں بھی آج یونیٹی کی اچھی پرفارمنس رہی ہے, بی این ایل نے بھی اچھا پرفارم کیا ہے. ویسے فارما سیکٹر میں 1 اسکرپٹ پازیٹیو ہے, باقی نیگیٹو ہیں. ٹیکنالوجی سیکٹر نیگیٹو. آج ٹیکنالوجی سیکٹر جو ہے ڈسکاؤنٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. جو پریشر جو رہا ہے انڈیکس کے اوپر وہ ٹیکنالوجی سیکٹر کی وجہ سے بھی رہا ہے, کیونکہ آج اس نے بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ کیا ہے خود کو, تو اس کا خاص طور پر اثر مارکیٹ میں آیا ہے. انرجی سیکٹر ہے, اس میں بھی رجحان پورا رہا ہے, کوئی نیگیٹیوٹی نہیں رہی ہے, پی آر ایل پازیٹیو ہے. بینکنگ سیکٹر ہے, نیگیٹو کلوز آیا ہے, 1 اسکرپٹ پازیٹیو. مسلینیس سیکٹر ہے, اس میں بھی اس میں نیگیٹیوٹی دیکھی گئی ہے, پیل پازیٹیو آیا ہے آج. ٹیکسٹائل میں 2 اسکرپٹ پازیٹیو آئے, باقی نیگیٹو آیا ہے. تو اٹ مینس کہ کافی ایسے سیکٹر بیچ میں ہیں جنہوں نے نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ نہیں پھیلائی, لیکن چند ایسے سیکٹر ہیں جس میں ٹیکنالوجی ہے اور اس کے علاوہ مسلینیس سیکٹر ہے جس نے تھوڑی نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے مارکیٹ میں, جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ڈسکاؤنٹ آیا ہے. ٹھیک ہے. اب میرا خیال ہے یہاں تک آج کی ڈسکشن میں آپ کو کافی حد تک چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی, اور اسی کو ہم اسی طرح سے کنٹینیو کرتے ہوئے آگے اس کو جاری رکھیں گے. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.